اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سلسلہ بحث شرح نہج البلاغہ ہے، جس میں نہایت ہی مختصر شرح پیش کی جا رہی ہے۔ آج اور اگلے چند دنوں کے لیے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 35 کا انتخاب کیا ہے، جس کا اصل عنوان ہے بلاؤں اور مصیبتوں پر بھی شکر۔ اس خطبے کا پس منظر یہ ہے کہ یہ خطبہ مولا کائنات نے اس وقت دیا جب لوگوں نے مولا کائنات کو حکمیت کے مسئلے کی خبر دی، اس کا نتیجہ پیش کیا۔ یہ حکمیت یعنی جنگ صفین میں جب قرآن وغیرہ نیزے پر بلند کیا تو مولا کائنات کے لشکر کا اکثر حصہ، ایک بہت بڑا طبقہ جس نے ہتھیار زمین پر ڈال دیا کہ ہم قرآن کے مقابلے میں جنگ نہیں کریں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ ایک آدمی حاکم شام کی طرف سے نمائندہ ہوگا اور ایک آدمی مولا کائنات کی طرف سے نمائندہ ہوگا۔ ابتدا میں مولا کائنات نے حکمیت کے لیے مالک اشتر کا انتخاب کیا تھا، لیکن لوگوں کی بدبختی یہ ہے کہ لوگوں نے مولا کائنات کے اس حکم کو اور اس بات کو نہیں مانا، اور لوگوں نے خود اپنے ذمے لی کہ کس کا انتخاب کیا جائے۔ تو لوگوں نے ابو موسیٰ اشعری کا انتخاب کیا اور حاکم شام کی طرف سے مکار بدبخت عمرو عاص کا انتخاب ہوا۔ تو اب اس نے ابو موسیٰ اشعری کو تھوڑا چڑھا بڑھا کے بڑا بنا دیا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ پہلے جائیں، آپ پہلے گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد ہم کریں گے۔ تو مولا کائنات کی نمائندگی میں لوگوں کا انتخاب، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر لوگ کسی کو رہبر مانتے ہیں تو کتنی غلطیاں ان سے ہوتی ہیں، اور کیوں خدا کے بھیجے ہوئے رہبر کو ماننا چاہیے، یہیں سے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال تو ابو موسیٰ اشعری گئے، اس کے بعد جب اس کی نوبت آئی تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل ابو موسیٰ اشعری کے نظریے کے مخالف ہوں، میں علی کو برکنار کرتا ہوں اور حاکم شام کو خلافت پر نصب کرتا ہوں، یہ کہا۔ بہرحال اس کے بعد اب خود ابو موسیٰ اشعری اور جتنے لوگوں نے اس کو بنایا تھا، ان لوگوں نے بہت شرمندگی کا احساس ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا درد تھا، یعنی ایک نااہل کے لیے لوگوں نے خود غرضی کی وجہ سے اتنا بڑا عہدہ جو ہے وہ ایک غیر کے حوالے، ایک نااہل کے حوالے چلا گیا، حالانکہ اصلی خلافت خلیفہ بلا فصل مولا کائنات ہیں، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، لیکن علی الظاہر بھی جو حکومت تھی وہ بھی جو ہے حاکم شام کے حوالے ہو گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا درد تھا، بہت بڑی مصیبت تھی، ہے نا۔ ایسا نہیں کہ یہ ایک کوئی معمولی درد تھا، اس لیے کہ تلوار کا اور خنجر و نیزے کا زخم بھر جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، لیکن یہ درد کبھی مولا کائنات کے لیے بھلا دینے والا درد نہیں تھا، ہے نا۔ تو یہ خبر سننے کے بعد، یہ نتیجہ سننے کے بعد مولا کائنات نے خطبہ دیا، تو اس کا عنوان ہی یہ پڑ گیا کہ بلا اور مصیبت کے باوجود حمد پروردگار اور شکر پروردگار۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی زندگی بہرحال دو بریکٹ کے درمیان ہے، صحیح ہے نا۔ ایک بریکٹ کا نام ہے صبر
اور ایک براکٹ کا نام ہے شکر۔ بہرحال انسان ان دو چیزوں کو اپنا لے گا، صبر اور شکر کو، وہ ہر صورت میں ہر حال میں ایک کامیاب زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو خطبے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، الحمدللہ وَإِنْ أَتَى الدَّهْرُ بِالْخَطْبِ الْفَادِحِ وَالْحَدَثِ الْجَلِيلِ۔ مولا بیان کرتے ہیں کہ ہر حال میں خدا کا شکر ہے، چاہے زمانہ کوئی بڑی مصیبت کیوں نہ لے آئے اور حادثات کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہو، در ہر صورت شکر پروردگار ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک اور مخلص بندوں کا رویہ کار ہے۔ اللہ کے خالص بندے، صالحین جسے کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ پروردگار کا شکر کرتے ہیں، چاہے کوئی خوشی انہیں ملے تب بھی، چاہے کوئی مصیبت ان کے اوپر آئے تب بھی وہ خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور شکر پروردگار بجا لاتے ہیں۔ نہ وہ مصیبت کے آنے پر ان کا ایمان ڈگمگاتا ہے اور نہ ہی کوئی بڑی سے بڑی خوشی ملنے پر ان کا ایمان متزلزل ہوتا ہے، اس لیے کہ خدا ان کی نگاہوں میں ہوتا ہے تو وہ ہر حال میں شکر پروردگار بجا لاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ والے کسی بھی صورت میں حمد اور شکر سے غافل نہیں ہوتے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، بہت ہی نہایت داستان ہے، یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ہے کہ یعنی یہ بندگان خاص سے خدا، اللہ کے خاص بندوں کی پہچان اور علامت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ کہا پروردگار سے کہ پروردگار، میں تیرے قریبی ترین بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہے نا، ای العبد اقرب الیک، جو تیرا سب سے قریبی ترین بندہ ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ کے لیے جبرائیل کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا کہ اے عیسیٰ، اگر تم میرے قریبی ترین بندے کو دیکھنا چاہتے ہو تو شہر کے باہر ایک خرابہ ہے، ایک ویران گھر ہے، ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں جس بندے کو پاؤ گے تو سمجھ لینا کہ وہ میرا قریبی ترین بندہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ جاتے ہیں، جانے کے بعد جیسے ہی خرابے میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک مرد بھی نہیں ہے، ایک خاتون ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، آنکھوں سے اس کو دکھائی بھی نہیں دیتا، صحیح، کان بھی اس کے اتنے کام کرنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال تو بہت ہی حالت عجیب ہے، لیکن پھر بھی کیا حضرت عیسیٰ دیکھتے ہیں کہ زبان اس کی چل رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ قریب گئے تو کیا دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی خاتون جس کے ہاتھ پیر نہیں ہیں، جس کے آنکھ صحیح و سالم نہیں ہیں، وہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ کہتی ہے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے تیرے ذکر کے لیے مجھے صحیح و سالم زبان دیا، تیری معرفت کے لیے صحیح و سالم دل دیا، ہے نا۔ یہ خاتون دعا حضرت عیسیٰ کو حیرانی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ قریب گئے اور سلام کیا تو کہا السلام علیک یا امت اللہ، اے کنیز خدا تجھ پر میرا سلام ہو۔ تو خاتون نے بھی جواب دیا وعلیک السلام یا روح اللہ، اے روح خدا، جو حضرت عیسیٰ کا لقب تھا۔ تو جواب دیا کہ اے عیسیٰ آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ تو اب حضرت عیسیٰ کی حیرانی اور بڑھ گئی، ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کبھی مجھے دیکھا نہیں ہے، کبھی اس نے مجھ سے گفتگو نہیں کی ہے کہ یہ میرے لہجے میں بات کر سکے اور مجھے پہچان سکے۔ تو حضرت عیسیٰ دریافت کرتے ہیں اے خاتون، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں یہاں آیا ہوں اور میں نبی خدا ہوں، عیسیٰ ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو اس نے خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا اے عیسیٰ، جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے اسی نے تمہارے آنے کی خبر بھی مجھے دی ہے نا۔ بہرحال شکر کا یہ نتیجہ ہے، وہ مقام پر پہنچ جاتا ہے انسان کہ خداوند عالم بھی الہام کرنے لگتا ہے۔ بہرحال تو اللہ کے قریبی ترین مخلص ترین بندوں کی یہ پہچان ہوتی ہے
کہ وہ ہر حال میں شکر پروردگار کرتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے بھی اس بڑی مصیبت کے بعد شکر کر کے یہ بتایا، دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ صرف خوشی ملنے پر ہی انسان کو شکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مصیبتوں کے باوجود بھی، ہے نا، چاہے انسان سلامتی کا حامل رہے تب بھی، چاہے بیمار ہو جائے تب بھی، غربت رہے تب بھی، امیری رہے تب بھی، ہر صورت میں انسان کو شکر پروردگار اور حمد پروردگار کرتے رہنا چاہیے، ہے نا۔ تو یہ اگر ہم سبق لینا چاہیں، درس لینا چاہیں، تو سب سے بڑا درس ہم واقعہ کربلا سے لیتے ہیں۔ کتنا بڑا عظیم واقعہ ہے، کتنی بڑی عظیم مصیبت ہے کربلا میں۔ زیارت عاشوراء میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ وَجَلَّتْ وَعَظُمَتْ مُصِيبَتُكَ فِي السَّمَاوَاتِ عَلَى جَمِيعِ اہل السماوات، ہے نا، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے نہ فقط ہم بندوں پر، علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، اور اہل اسلام پر، بلکہ کیا لقد عظمت وجلت مصیبتک فی السماوات وجمیع اہل السماوات، تو یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ آسمانوں کے لیے، خود آسمانوں کے لیے اور اہل آسمان، جتنے فرشتے ملائکہ آسمان ہیں، ان سب کے لیے سب سے بڑی مصیبت واقع کربلا ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹی سے جھوٹی یہ روایت ہمیں نہیں ملتی کہ امام حسین نے کبھی اپنے آپ کو شکر سے غافل کیا ہو اور صبر کا دامن نہ چھوڑا ہو، ایسا ہرگز ہمیں نہیں ملتا، ہمیشہ انہوں نے صبر کا دامن تھام لیا ہے۔ لہذا اس کا خلاصہ شاعر نے بھی خوب انداز میں کیا ہے کہ سلام ان پہ تہہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، سلام ان پہ تہہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے، ہے نا۔ یہ پروردگار کے بارگاہ میں امام حسین حاضر ہو کر امام کی زبانی یہ شعر پیش کر رہا ہے کہ جو تو چاہے وہی ہوگا، ہے نا۔ یا پھر عربی کا شعر ہے، خود امام سے منسوب ہے اور امام کی زبانی یہ شعر پیش کیا گیا ہے کہ ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک، پروردگار میں نے دنیا کی تمام نئی رنگینیوں کو، لذتوں کو، خوبصورتیوں کو چھوڑ دیا تیرے دیدار کے شوق میں، فی ہوا کا، تیری خواہش میں، ہے نا۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ، حتیٰ دنیا کی معمولی نئی رنگینیاں تو چھوڑو، میں نے تو اپنے اولاد کو یتیم بنا دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جیسے جناب سکینہ ہیں، چوتھے امام وغیرہ، اور پھر جتنے آنے والے بچے سب کو میں نے یتیم کر دیا ہے نا۔ کس کے لیے؟ لِكَيْ أَرَاكَ، تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں، تیری محبت میں دنیا کو ترک کر دیا، تیرے دیدار کے شوق میں میں اتنا تیار ہو گیا کہ اپنے بچوں کو بھی یتیم بنا سکوں۔ اس کے باوجود امام حسین کیا ہے، ہر خطبے کو اٹھا کر دیکھیں، امام حسین کو 15 سے زیادہ خطبے واقع کربلا میں امام حسین نے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر دیا ہے، لیکن اس کی ابتدا حمد پروردگار اور شکر پروردگار سے ہوتی ہے۔ پھر ایک شعر میں نے ادھر نوٹ کیا ہے، یہ بھی بہترین شعر ہے، عباس سا جری ہو یا اکبر سا مہجبی، عباس سا جری ہو یا اکبر سا مہجبی، تجھ کو سبھی عزیز ہیں لیکن خدا کے بعد، ہے نا۔ سب کچھ مولا حسین نے قربان کیا ہے، مولا عباس جیسا بھائی کس کو میسر ہوگا، علی اکبر جیسا بیٹا کس کو میسر ہوگا، لیکن سب کو قربان کر دیا امام حسین نے، صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے۔ تو غرض یہ کہ یہ اولیاء کی سنت ہے کہ وہ مصیبت پر شکر بجا لاتے ہیں، چاہے مصیبت جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، وہ ہر حال میں شکر پروردگار اور حمد پروردگار کرتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے بھی اتنی بڑی مصیبت کو سننے کے باوجود شکر پروردگار کیا، اور پھر اگلے آنے والے جملوں میں انشاءاللہ اگر اللہ نے حیات دی، توفیق دی، تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ یہ جو مصیبت پیش آئی ہے اس کی علت اور اس کا سبب بھی بیان کیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند عالم ہم سب کو ہر حال میں شکر پروردگار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد.